وڈرول جو ہے وہ اختیار کی. ہر ایک کے اپنے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے, وہ وڈرول پیچھے گئی. دیکھیں اگر محترمہ نہ آتی تو جو صورتحال اس ملک کی اور جس طرح موومنٹ بنی وہ موومنٹ آگے نہیں بنتی. رضا اگر محترمہ آتی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا نا, انہیں روکا جا سکتا تھا نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ تو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. ایون آفٹر the so called NRO she came and she gave her life. ہاں تو she was aware of the fact. یہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ 18 اکتوبر کو جو کچھ ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا, میرے لیے تو اس کے بعد کا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ لوگ جن پہ محترمہ نے شک کیا ان کو آپ لوگوں نے شک کا فائدہ دے دیا. اس میں چاہے چودھری پرویز الہی ہوں چاہے پرویز مشرف ہوں. دیکھیں اب ایک حد تک میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں, لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں, اور پھر ذرا اس پہ بھی کہکا ضرور لگائیے گا. وہ یہ ہے کہ ریاست کیس کرتی ہے پرویز مشرف کے خلاف. پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوتا, قوتیں اس کو ہسپتال لے جاتی ہیں, ہسپتال میں وہ جا کے رہتا ہے اور ہسپتال سے پھر وہ باہر چلا جاتا ہے. کیس اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور اس جج کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے اور میرے میں سے کتنے ہم کھڑے ہوئے تھے اس جج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر جہاں پہ ریاست ایسے کردار پہ اتر آئے وہاں پہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کی جو پالیسی ہے وہی آگے آپ کو جد و جہد میں لے جا سکتی ہے. یہ رضا یہ جو آپ نے بات کی یہ آپ بہت آگے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ جو 2008 میں ہوا آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے پہلے, اور اگین میں اسی انٹرویو کی اپنی بات کروں گا, جنرل اسلم بیگ سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں حیران تھا کہ زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے تھے, ہی وینٹ ٹو دی امریکن ایمبیسڈر. ان کے بقول ہی شوڈ ہیو کالڈ دی امریکن ایمبیسڈر اور امریکن ایمبیسڈر شوڈ ہیو کالڈ ہم. صرف بات یہ ہے کہ اس وقت میں اس پارلیمنٹ میں موجود تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ججز کی رہائی کا, لیکن اگلا اعلان میں توقع کر رہا تھا ان کی بحالی کا, اور وہیں جو ہے وہ دراڑ پڑی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں. پہلے پہ بے انتہا تالیاں بجیں, تالیوں سے گونج اٹھا پارلیمنٹ, لیکن پھر جو چیز ہوئی اس کے لیے پھر جنرل کیانی کی طرف دیکھا گیا کہ جنرل کیانی ہم تو کرتے رہتے ہیں, پارٹی اگر اس طرح صورت بہتر ہو, لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ کیا اتنا ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہے کہ دے کین اسٹینڈ اپ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں رضا دو ٹرننگ پوائنٹ تھے میری لسٹ. 1970 کا الیکشن, اس وقت اگر میجورٹی رول کو ایکسیپٹ کیا جاتا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. بھٹو صاحب کے پیریڈ میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ڈسمس کرنا, اور اس کے بعد اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آ جاؤں, ایم آر ڈی پہ آ جاؤں, 88 میں مجھے بتائیں 88 میں اگر نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں غلام اسحاق خان کی حمایت کی جائے تو اس کو میں کیا کہوں؟ دیکھیں جہاں تک 70 کا تعلق ہے اور جہاں تک اے این پی اور ان کی حکومت کا تعلق ہے, تو جہاں تک 70 کا تعلق ہے وہ جو مختلف سرکمسٹانسز بنے وہ صرف 70 کا میجورٹی پارٹی کا ایشو نہیں تھا. یہ مسئلہ اگر آپ 1947 میں چلے جائیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو, جو سب سے پہلا پوائنٹ آف آرڈر جو اٹھا تھا ہاؤس کے اندر کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں,
وہ زبان کے اوپر اٹھا تھا. آپ نے اس زبان کے ایشو کو وہاں پہ کل کیا, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کو آپ آفیشیل لینگویج نہ بنائیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو بھی آپ اس کے ساتھ اردو کے ساتھ آفیشیل لینگویج بنائیں. اس کے بعد پھر آپ پیرٹی کا کویسچن لے کے آئے. اس کے بعد پھر آپ اکنامک ایکسپلوئٹیشن جیسے آپ نے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کی ویسے ہی ریاست نے اکنامک ایکسپلوئٹیشن یہاں کے چھوٹے صوبوں کی. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا بہت سے فیکٹرز go into the debacle of and the breakup of Pakistan of 1970. It's not the election and not only the question of accepting majority or not. دوسری بات یہ کہ نیب کی گورنمنٹس کی جو ڈسمسل تھا وہ غلطی تھی, غلطی ہو جاتی ہے, دیٹ واز اے مسٹیک. سی او ڈی کا جہاں تک تعلق ہے, سی او ڈی ہوا, سی او ڈی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی اگر آپ اس کا جو فورینزک چارٹ بنا کے دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 65 to 70% جو سی او ڈی میں باتیں دی ہوئی تھیں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ افتخار چودھری صاحب کی کنٹروورسی کیا بنی تھی, یعنی ججز ایگریمنٹ ہو کے بوربن میں بھی میں آئی واز اے وٹنس بوربن میں, اور بوربن ڈکلیریشن میں تو بہت کلیئر تھا کہ ججز کی بحالی کا, تو وہ میرے خیال ہے اس میں کچھ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا کہ فوری طور پہ ہوں یا کچھ آگے پیچھے ہوں, بٹ ہونا تو تھا بیکاز یوسف رضا نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ریلیز کی بات کی. پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور پارٹی بھی اس موومنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. میرے خیال ہے کچھ ٹائمنگ کا ایشو تھا, ورنہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. رضا یہ بتائیں, ہو سکتا ہے کہ پرسنلی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو یہ جواب دینا, جو صادق سنجرانی کی پہلی نامنیشنز تھی, مسلم لیگ نون نے آپ کا نام پرپوز کیا, اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس ریکارڈ میں نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ تھی کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ اکراس دا بورڈ رہی, سب نے آپ کو سپورٹ کیا. کون بنیادی طور پہ آپ کا مخالف بنا؟ دینے دو نا, آپ ان کو جواب دینے سے پہلے قسمت میں نہیں تھا. بس یہی جواب سننا تھا. اب میں اس کے بعد ان کے پورے بیانیے کو میں کیا سمجھوں کہ یہ ان کا بیانیہ ہے جس کو پارٹی کی ہو سکتا ہے سپورٹ نہ ملے. جو پارٹی کے اندر جو بات کہہ رہے, میں پھر تھوڑا سا اس پہ آؤں گا جو سینٹ کے الیکشن ہے. آپ کی ایک رولنگ کل سے چل رہی ہے کہ 2015 میں آپ نے آرٹیکل 69 کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. آج جو صورتحال سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آ رہی ہے سامنے, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے, پی ڈی ایم نے اس کو چیلنج کرنے کا, کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کس پیرائے میں؟ دیکھیں, کاش کہ یہ میری دوسری رولنگز جو ہیں جب میں چیئرمین سینٹ تھا ان کو بھی یہ اتنا تشریح کریں جتنا یہ اس کو کر رہے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں. ایسے تو میں نے سی سی آئی پہ اور دیگر ایشوز پہ بھی دی ہوئی ہے جس پہ یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. دیکھیں, جہاں تک آرٹیکل 69 کا تعلق ہے, آرٹیکل 69 کا اپنی جگہ جو ہے وہ ایک قدغن جو ہے وہ موجود ہے, اور یقینی طور پہ میری رولنگ بھی وہاں پہ موجود ہے. لیکن جو اس میں اور جو الیکشنز ہوئے ہیں اور انٹرنل پروسیڈنگز جو ہیں ان میں فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیسکلی کویسچن جو ہے وہ irregularity آف پروسیجر کا نہیں ہے. یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ آر دوز 7 ووٹس ویلڈ اور ناٹ, یہ بیسک کویسچن ہے جو یہاں پہ ہے. اینڈ دیٹ از اے کویسچن آف لا کہ کیا یہ 7 ووٹ جو ہیں وہ ویلڈ ہیں, اور اس پہ اگر آپ سپریم کورٹ کی رولنگز دیکھ لیں, الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگز دیکھ لیں,
تو وہ بڑی کلیئر ہے کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ کیا ووٹر جو ہے کینڈیڈیٹ اے کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے یا کینڈیڈیٹ بی کو دینا چاہ رہا ہے. ایک رولنگ تو ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں ڈبوں کے درمیان میں ٹھپا لگا ہوا ہو تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کس سائڈ پہ زیادہ سٹیمپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کو جو ہے 8ویں ووٹ کی نہیں وہ تو دونوں پہ لگا ہوا تھا نا. میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا اس حد تک کلیئر ہے بیکاز جب آپ ایک ووٹ کو جو ادروائز ویلڈ ووٹ ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ووٹر کو ڈی فرینچائز کر رہے ہیں نا. یو آر ٹیکنگ اوے ہز رائٹ آف فرینچائز تو دیٹ کین ناٹ بی ڈن. ویسے یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ لائیو فیس بک پہ جا رہا ہے پیج آف الیکٹرانک ڈائری سندھ لٹریچر فیسٹیول پہ. لیکن یہ سارا کام کیا وہ اس پریزائڈنگ افسر نے کیا جو ان سارے کاموں میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں اور ان کا سندھ میں وزیر اعلیٰ وہ اسی طریقے سے بنے تھے. اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوا اس پریزائڈنگ افسر کے اوپر؟ دیکھیں اس پہ پریزائڈنگ آفیسر پہ ایک تو لاسٹ منٹ پہ وہ وہاں پہ ان کو لایا گیا اور یہ تو پھر بعد میں سامنے بات آئی کہ کچھ 1 گھنٹہ پہلے جو اپوزیشن کی یا اپوزیشن کی نہیں حکومت کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں وہ موجود تھے اور اس میٹنگ سے اٹھ کے وہ سیدھا ہال میں آئے ٹو پریزائڈ. اگر وہ ان کو صدر صاحب نے نامنیٹ کر ہی دیا تھا اول تو صدر کو ان کو نامنیٹ کرنا نہیں چاہیے تھا. کسی اور کو نامنیٹ کرتے جو نیوٹرل آدمی ہوتا تو وہ زیادہ مناسب تھا. سینٹ کے رولز کیا کہتے ہیں؟ سینٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن ٹو بی نامنیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اٹ از ناٹ ایون نیسسری کہ وہ ممبر ہو سینٹ کا. اٹ کین بی اینی پرسن بیکاز دا رول سیز اینی پرسن. یہ بہتر نہ ہو کہ آئندہ کے لیے کہ پریزائڈنگ آفیسر وہ ہو جو وہ خود ووٹر نہ ہو؟ میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے جو سینٹ کے جو رولز ہیں وہ زیادہ تر الیکشن پروسیس کے اوپر سائلنٹ ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا مزید ڈاکیومنٹیشن کی جائے. یہ پہلا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ کی طرف جائیں اور جائیں تو آپ کی تجاویز کیا ہوں گی؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ فی الوقت کوئی گنجائش ہے الیکٹرل ریفارمز کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب تک آپ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز آپس میں انٹریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی معنی خیز ریفارم الیکٹرل یا کوئی اور وہ سامنے نہیں آئے گا. لہٰذا میں ان دا نیئر فیوچر کوئی میجر بریک تھرو ان ٹرمز آف الیکٹرل ریفارمز جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا. نہیں تو اب جو آپ لوگ 26 مارچ کو جا رہے ہیں اسلام آباد تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ لیکن 26 مارچ کو وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے اور وہاں پہ یہ بات باور کروانی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام جس میں سویلین سپریمیسی جو ہے وہ ورچولی ختم ہو چکی ہے اس کی بحالی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے اپنے کام کو سر انجام دیں. نہیں صرف یہ بتانے صرف ان کو جا رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ جا کے وہاں بیٹھیں گے یا ایک دن کا دھرنا ہو کے واپس آ جائیں گے تو اس سے آگے چیز نظر نہیں آ رہی. یعنی جو ایک فرض کریں مولانا فضل الرحمان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اگر استعفے دیے بغیر آپ جاتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک ان کا ہمیشہ سے پچھلے 3 سال سے ان کا ایک موقف ہے کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیتے, ہم تیار نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہم نے دیکھا
کہ ہر مرتبہ گورنمنٹ کو ہی ایڈوانٹیج ملتی ہے، چاہے مولانا کا پچھلا دھرنا ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ آپ لوگوں کی موو سے آگے جا کے وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو ہی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی 26 مارچ کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. کوئی جماعت ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوئی. ہر ایک جماعت کا اپنا نقطۂ نظر ہے، ہر ایک جماعت کا اپنا ایک سوچ ہے. جہاں پہ ایک سوچ یہ ہے کہ پارلیمان سے باہر آ جائیں، اس کے بعد پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین واٹ. دوسری سوچ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر رہ کے جد و جہد کریں اور باہر آنے کا لاسٹ آپشن رکھا جائے. پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین واٹ. یہ باہمی مشاورت کے ساتھ 15 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہان کا. اس میں باہمی مشاورت ہوگی اور کوئی راستہ جو ہے وہ وہاں پہ نکالا جائے گا کہ جد و جہد کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. دیکھیں، یہ آپ ابھی خود اس بات پہ میرے ساتھ متفق تھے کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. لہٰذا اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی دھرنے میں جائیں گے اور دھرنے سے اٹھیں گے تو آزادی کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. یو ہیو ٹو چپ اوے ایٹ دی راک آف دی اسٹیبلشمنٹ گریجولی، اور اس چپنگ میں جو ہے فائنلی اٹ ول گیو وے. نہیں، میں تو اس چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن جب گیلانی صاحب ہر مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو وہ یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم میں نیوٹرل ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم میں نیوٹرل ہے. ایک رضا آخر میں، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، جب ملٹری کورٹس بنی تھیں، آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے آپ نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی تھی، آپ روئے بھی تھے. اس کے بعد آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ I wasn't morally strong enough to resign. اور یاد ہے آپ کو اس کے بعد ہماری کافی اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اور یہیں سے اس بات کو کہ آپ نے، چونکہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے انویزیبل پیپل، اور اس کے بعد آپ کی 3 اور مختلف موضوعات پہ کتاب آئیں، آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن وہیں کھڑی ہے جو آپ کی ان شارٹ سٹوریز میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدتر ہے، اس سے بدتر ہے. تو اگر ہم اس کو پھر آگے کی طرف دیکھیں تو چونکہ آپ ظاہر ہے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، کسی جگہ آپ کو وہ لائن نظر آ رہی ہے کہ یہاں خاص طور پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ توقع کر سکیں کہ صرف ڈیموکریسی نام لینے کا کام بات نہیں ہے، ڈیموکریسی پریکٹس کا نام ہوتی ہے. وہ پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں سندھ جو ہے وہ رول ماڈل کیوں نہیں بنتا ڈیموکریٹک ویلیوز کا؟ دیکھیں، یہ آپ نے مجھ سے بہت ہی مشکل سوال کیا. میں پہلے ہی پارٹی میں فرنجز پہ بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے سوال کیا کیونکہ آئندہ مجھے آپ کی امید نہیں لگ رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل باہر چلا جاؤں تو پھر میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں وہ اعتزاز صاحب بالکل ایک دوسری لائن. چلیں یہ بتا دیں کہ آج آپ کو نواز شریف کا بیانیہ کتنا مضبوط نظر آتا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اگر ان پرنسپل دیکھا جائے کہ اداروں سے پاک اور سویلین سپریمیسی ہو تو وہ بیانیہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. وہ بیانیہ ہر سیاسی جماعت کا ہے، اور وہ بیانیہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا، اور اس جد و جہد میں شہید نے اپنی جو ہے وہ زندگی دی، اور پھر اسی راستے پہ چلتے ہوئے محترمہ نے اپنی زندگی دی. اب بلاول آئے ہیں، اب امید ہے
کہ وہ اپنے نانا اور ماں کی روایت کو آگے لے کے چلیں. لیکن اس بیانیے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئیں. دیکھیں جب لیڈرشپ اپنے ملک میں موجود ہوتی ہے تو اس کی ایک اپنی امپٹس ہوتی ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بات بتاتی ہے کہ لوگ جلا وطنی میں بھی رہ کے جد و جہد کرتے ہیں، لیکن بالآخر تو آپ کو ملک میں واپس آنا ہی. مریم نواز کی کل امکان اسی چیز کا ہے، کیونکہ جو نیب نے موقف اختیار کیا اس سے امکان اسی چیز کا لگ رہا ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں گی. مریم کی گرفتاری کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مریم کی گرفتاری کل شاید نہ ہو، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ حکومت نے نیب نے ایک کینسلیشن آف بیل کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ بھی ایک عجیب انوکھی کینسلیشن آف بیل کی اپلیکیشن ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے اور ان کا بیانیہ اداروں کے درمیان تصادم کا ہے. عموماً یہ گراؤنڈز منسٹری آف انٹیریئر لیتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کی ڈیٹینشن کے لیے، یا اگر کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہو تو وہ لیتی ہیں. نیب کا ادارہ جس کا تعلق سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی سے ہے، وہ یہ بیسز بنائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن رضا، مجھے اس پہ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. سندھ کی کراچی کی جیل میں ایک قیدی ہے علی وزیر، اس کی گرفتاری میں جو رکاوٹ تھی اس کو سندھ کابینہ نے پاس کیا، اور اس کے بعد وہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. یہ جو فیصلہ ہے سندھ کابینہ کا، اور آپ اس کی ٹیکنیکل اس پہ چیز میں کہ جہاں رکاوٹ بنی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کابینہ کی منظوری ضروری تھی، اور بدقسمتی سے کابینہ نے منظوری دی اس کی علی وزیر کے کیس میں. لیکن اس سے بھی ہٹ کے آخر میں بالکل میں یہ سوال کروں گا کہ آج پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کو، جس کی آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ نے جو ہے وہ آن دی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہونا ہے یا آن دی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ کیا توقع ہے کہ کیا پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کر پائیں گی؟ آنیسٹ جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تاریخ کا درست فیصلہ کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کا درست فیصلہ کر چکی ہے اور اس فیصلے پہ وہ قائم اور برقرار رہے گی. اگر میں آپ کو آئندہ پارلیمنٹیرین دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا یہ میں توقع رکھوں کہ اگر آپ کنٹینیو ہوتے ہیں ایز اے سینیٹر تو میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں؟ 3 سال ہیں یار. 3 سال تو 3 سال سے پہلے. لیکن دیکھیں، میں صرف یہ بات ایسے ہی نہیں کی ہے میں نے، یہ بہت سیریس بات ہے، اس کو بہت لائٹر اس میں مجھے کم سے کم ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے جرنلسٹ who covered Pakistan's political parties and particularly People's Party for the last 40 years، مجھے چیزیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی، مجھے چیزیں آگے چلتی نظر نہیں آ رہی. اور آپ نے ماؤ کی مثال دی، 1 step forward 2 step backward، تو مجھے 1 step forward نہیں نظر آ رہا، 2 step backward and further 2 step backward نظر آ رہا ہے. یہ جو چیز ہے، کیونکہ اگر ڈیموکریٹکلی پارٹیوں کو آگے بڑھانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا آنا بہت ضروری ہے ملک میں جمہوریت سے پہلے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ملک میں جمہوریت سے پہلے پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے. دونوں جگہوں پہ سملٹینیسلی آنی چاہیے. پارٹیز کے اندر بھی دے نیڈ ٹو بی آرگنائزڈ ایز انسٹیٹیوشنز. جیسے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں ویسے ان کو آرگنائز ہونا چاہیے، اور ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پروسیس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہونا مسٹ ہے. لیکن اس صرف یہ بات کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ
آج دن تک ریاستی دباؤ اتنا شدید ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ورچوئل ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، نہ سوائے یہ کہ وہ اندر بیٹھ کے کوئی ریفارم کا پروسیس جو ہے وہ لا سکے۔ میرا خیال ہے چند سوالات نہیں، آپ سارے دوستوں نے رضا کی گفتگو سنی۔ رضا ربانی ان لوگوں میں سے ہیں، ان سیاسی کارکنوں میں سے ہیں جو شاید ایک امید کی کرن ہیں، اور ایسے صرف اسی جماعت میں نہیں، ہمیں پرویز رشید بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اور دوست بھی نظر آتے ہیں، اور یہی ایک امید کی کرن ہے کہ وہ آوازیں جو مان پڑتی جا رہی ہیں، ہماری امید یہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں سے وہ آوازیں نکلیں، جس طرح رضا ربانی نے خود اپنی کتاب میں جو ہے جس کی شروعات کی ہے اسی سے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، کام رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا،